بھاویں ہووے شجر دی چوٹی تے تاں وی بھوئیں تے پھل آ ویندا ہے، بھاویں جڈا قاسم تار سیلاب ہووے بالآخر تل آ ویندا ہے۔ تے خوددار انسان دی زندگی تے جدوں اوکھا پل آ ویندا ہے انہوں کدوں وی سکھنا پوندا نہیں، آپے پنن دا ول آ ویندا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کندو کلیکشن۔ میں ہوں زینب آفتاب اور آپ ہیں میرے پیارے سے خوشگوار سے اچھے سے فالوور، سبسکرائبر اور ویورز۔ تو ویورز، ہماری بات ہو رہی تھی بزنس کے حوالے سے کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے ایک ناقص سوچ کے مطابق آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتی رہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو کچھ ٹپس دیں۔ ویڈیو لمبی نہیں بناتی ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ بور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے ہمارا اور آپ کا ایک تعلق بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لمبی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے یا بزنس وومن بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے، تو اس میں ہم نے یہ بولا تھا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فیصلے کی قوت آپ میں ہونی چاہیے، پھر آپ میں قوت برداشت ہونی چاہیے، پھر آپ کی اسمائل اچھی ہونی چاہیے اور پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو آج جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بزنس شروع کریں تو سب سے پہلے تو آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، اور بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ ایک اپنے ادھر مائنڈ میں ایک سوچ بنائیں کہ میں ایک بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو میں دنیا کی تجارت تو کر رہی ہوں، لیکن اس بزنس میں میں نے اپنے اللہ کے ساتھ بھی تجارت کرنی ہے۔ اور آپ اس کے بعد ایک فیصلہ کریں، اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس آپ یا بڑے سے بڑا کرنا چاہتے ہیں تو بڑا بھی، جب آپ بزنس بڑے کا بھی سوچتے ہیں تو اس کے لیے بھی چھوٹے بزنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ لازمی چیز ہے کہ میں نے ہمیشہ جو بزنس ہے نا اس کو ہمیشہ بچے سے تشبیہ دی ہے کہ جب ایک بچہ ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی نہ اپنی عقل ہوتی ہے، نہ سوچ ہوتی ہے، نہ وہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، مطلب وہ رو کے اپنی ماں سے دودھ کا تقاضا کرتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ اس کے اوپر جو اس کے والدین ہیں وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر اس کو اسٹڈی کرواتے ہیں، پھر اس کو اچھی یا برے کی تمیز بھی بتاتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق 20 سے 25 سال تک جو والدین ہوتے ہیں نا وہ بالکل اس بات سے نہیں گھبراتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے اوپر انویسٹ کر رہا ہوں اور ابھی تک یہ مجھے اس کا پھل کیوں نہیں مل رہا، اور ابھی تک یہ کامیاب میں کیوں نہیں ہو رہا، یا مجھے اس میں سے کچھ مل نہیں رہا۔ ان کا ایک شوق ہوتا ہے، ان کا تجسس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کر یہ کرے گا، وہ کرے گا، مطلب وہ انویسٹ ہی کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ 25 سال کے بعد بچہ اگر اس قابل ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اچھی جاب کرتا ہے یا کوئی اچھا کاروبار کرتا ہے تو وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی شناخت بنتی ہے اس بچے کے حوالے سے۔ تو میں جو بزنس ہے اس کو ہمیشہ ایک بچے کی طرح لیتی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بزنس شروع کریں تو وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے، تھوڑے سے پیسوں سے، توکل سے، اللہ تعالیٰ کی ساتھ کی گئی تجارت سے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی شخصیت میں ایک ایسے تاثر سے کہ آپ کے فیس پہ ہمیشہ اسمائل ہو، آپ کی بات میں نرمی ہو، اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کا سٹارٹ لیں تھوڑے سے، پھر اس کے اوپر آپ صبر کر کے اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر انویسٹ کرتے جائیں۔ اگر آپ 4 لاکھ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں شروع میں تو آپ اس میں سے 1 لاکھ جو ہے وہ اپنے بزنس میں انویسٹ کریں، اور جو باقی کے 3 لاکھ ہیں وہ اپنی بیک پہ رکھیں۔ اپنے بزنس کو چیک کرتے رہیں کہ آگے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے کسٹمر جب آپ کے پاس وزٹ کریں گے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، پھر آپ کسٹمر کو مایوس نہ کریں۔ ایک چیز آپ کے پاس اگر اویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ کسٹمر کو کہیں کہ یہ آپ کو کل مل جائے گی، یا اس کو ٹائم دیں کہ یہی چیز جو آپ بول رہے ہیں آپ کو اویلیبل ہو جائے، پھر آپ اس پہ محنت کریں، اور وہ چیز آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے اس کو آپ کسٹمر کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے کسٹمر کو کبھی بھی مایوس نہ کریں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا جو ایک اور عمل ہے کہ
جلد بازی کی طرح جلد بازی کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں نے آج ایک کوئی شاپ بنائی ہے، میں نے کوئی ٹھیلا لگایا ہے، میں نے کوئی ریڑھی لگائی، اس میں مجھے انکم نہیں ہو رہی، اس میں مجھے پرافٹ نہیں ہو رہا۔ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ بلکہ پنجابی کا یہ بڑا مشہور آپ نے یہ سنی ہوگی بات کہ پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال کھٹی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ میں کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہو، کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو، تو اس میں جو پہلا سال ہے نا وہ آپ کو ہو سکتا ہے بلکہ تقریباً نقصان میں پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی جو کاروبار میں جو بل ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، آپ کے جتنے بھی خرچے آپ کے کاروبار کے وہ آپ کو پلے سے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوری سے اپنے پیرنٹس کے لیے وہ کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا یا نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی تربیت پہ اس کے جو بھی اس کو ایک سٹیج تک لے جانے کے لیے والدین بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں، بے لوس کرتے ہیں، بے صبری ہو کے نہیں لگے رہتے، صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہ جب آپ صبر سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو بھی پوائنٹ آپ نے بنایا ہے، چھوٹا بنایا ہے یا بڑا بنایا ہے، وہ ایک دن ایسی سٹیج پہ ضرور آ جائے گا کہ وہ آپ کے لیے شناخت بن جائے گا۔ تو کاروبار ویسے بھی جو بزنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ کامیابی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں یا کامیابی کے لیے اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے یہ پیسے کے لیے کرنا ہے یا اس میں مجھے بہت زیادہ پیسہ آئے گا، میں امیر ہو جاؤں گا، یا یہ کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی شناخت کے لیے کریں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ جاب ہو، کچھ بھی ہو، مطلب آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی شناخت کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور میرے خیال کے مطابق ساری زندگی انسان اپنی شناخت ہی تو چاہتا ہے، اور اپنی شناخت کے لیے وہ بھاگتا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میری شناخت ہو، مجھے لوگ پہچانیں، میرے نام کا لوگوں کو پتہ ہو، میری ایک شناخت ہو۔ یہ اپنی مطلب طبیعت پہ اور تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کس طرح کی جو شناخت ہے وہ اپنی کرواتے ہیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں۔ جو یہ دنیا کا جو سٹیج ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سجایا ہوا ہے، اس میں ہم اپنی کس طرح کی شناخت بناتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، دل آزاری کسی کی نہ کیجئے، کسی کے لیے پلاننگ نہ کیجئے، کسی کے لیے غلط نہ سوچئے، اور اپنے کام پہ فوکس رکھیے جو آپ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ اپنے کام کے ساتھ اتنے مخلص اور ایماندار ہوں کہ اگر آپ کا کوئی کسٹمر یا آپ اس کو نہ پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے نا اس میں کوئی یہ فالٹیڈ چیز ہے یا اس کا معیار اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کے مائنڈ میں ضرور ہونا چاہیے کہ یہ میں چیز جس معیار کی دے رہا ہوں میں اپنے کسٹمر سے ویسے ہی پیسہ لوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی چھوٹا کام کرتے ہیں یا بڑا کام کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ جتنے بھی بڑے آپ انسان ہوں تو آپ اپنے کسٹمر کے لیے ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اپنے دماغ میں یہ بات آپ بٹھا لیں کہ جب بھی آپ کا کسٹمر آپ کو رسپانس کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، بے شک وہ گودڑیوں میں ہو، بے شک وہ فقیر ہو، لیکن آپ اس کو جیسے ہی وہ اندر انٹر ہو آپ اس کو ایسے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، اس کو آپ ایسے اس کو فیل کروائیں کہ وہ میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ چل کر میرے پاس آیا ہے اور مجھے عزت دینے کے لیے آیا ہے، مجھے رزق دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اخلاقیات کو اونچا رکھیں اس کے سامنے، اور اس کی بات کو سمجھیں۔ وہ اگر آپ کی چیز کو رد بھی کرتا ہے تو آپ اس کو ایک اسمائل پیش کریں، اس سے معذرت کریں، اور اس سے دوبارہ آنے کا کہیں کہ اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کے مزاج کے مطابق ہم آپ کو یہ چیز اویلیبل آپ کو ادھر سے ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور آپ کے وقار میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔